صبح دوپہر شام رات آدھی رات مریم نواز کنٹینر کے اوپر مریم نواز پر جھوٹے الزام، اور سڑکوں پر جب بھی لاک ڈاؤن کی بات ہوئی ان سب نے جھوٹے الزام لگا کر مریم نواز کو ملائن کرنے کی کوشش کی۔ جب نواز شریف پہ لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب ان کی نظریں جو ہیں وہ مریم نواز شریف کی طرف اس لیے لگ گئی ہیں کہ وہ مستقبل کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف کا ایک مؤثر کردار نظر آنا شروع ہو گیا ہے انہیں۔ یہ سارے مل کے پڑ گئے ہیں اور یہ میرٹ پہ کیس نہیں لڑنا چاہتے۔ بطور سیاسی کارکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قیادت کا دفاع کریں، اور جب یہ بھی معلوم ہو کہ ہماری قیادت نے کوئی قصور نہیں کیا۔ ناظرین، بات کریں گے پاناما کے حوالے سے، اور پاناما کیس عدالت کے اندر تو موجود بھی ہے، لیکن یہ عدالت کے باہر بھی کیس لڑنے والے پاناما کا آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو جان بوجھ کے سیاسی وجوہات کی بنا پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کا اس کیس سے تعلق کوئی نہیں ہے، نہ ہی ان کا کسی پراپرٹی سے کوئی تعلق ہے۔ جرمن اخبار کی وہ رپورٹس جن کے کل ہم نے بات کی جس حوالے سے، ان میں بتایا گیا مریم نواز صاحبہ کا پاناما پیپرز کے اندر رول ہے، وہ اخبار کہتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج جواب داخل کر دیا اس حوالے سے، اور اس جواب میں انہوں نے کہا کہ حسین نواز صاحب نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، جن میں سے ایک بیوی کے 4 بچے جبکہ دوسری کے 3 بچے ہیں۔ دونوں بیویاں مختلف قومیت کی ہیں۔ 2006-2005 میں سب بچے نابالغ تھے، اور حسین نواز اس بات کے بارے میں بہت فکر مند تھے کہ ان کی موت کی صورت میں کوئی ان کی جائیداد ان کے دونوں خاندانوں کے قانونی ورثہ کے درمیان شریعت کے قوانین کے مطابق تقسیم کرنے کو یقینی بنائے۔ اس لیے مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے مینروا کمپنی، جو نیلسن اور نیسکول، جو 2 ایسی متنازع کمپنیاں جن کے پاس فلیٹس ہیں لنڈن کے دونوں، یہ ان کے اوپر ایک اور کمپنی ہے، بڑی کمپنی، جو حسین نواز صاحب نے، جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں آتھورائزڈ سگنیٹری ہوں اس کی، یہ کسی ٹرسٹ کی شاید صورت میں ہے، کسی اور کیپیسٹی میں ہے، لیکن اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ایک اور کاغذ موجود ہے جس کا آج پھر جرمن اخبار نے ذکر کر دیا، وہ ایف آئی اے کا کاغذ ہے، وہ ہماری ایف آئی اے نہیں ہے، وہ ورجن آئلینڈ کی فائنینشل انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، جس نے موسیک فونسیکا کو یہ لکھا کہ آپ ہمیں یہ اس کیس کی تفصیل بتائیے۔ اس کے جواب میں جو موسیک فونسیکا، جس نے یہ تمام تر کمپنیاں مینٹین کی ہیں، تمام تر کمپنیاں بنائی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز صاحب نیسکول اور نیلسن کی مالکہ ہیں۔ وہ کاغذ موجود ہے، لیکن اس کاغذ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے وضاحت نہیں کی ہے، اس کاغذ کے حوالے سے وضاحت کر دی۔ اس کاغذ میں ایک اور بھی بہت عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی، عدالت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا مریم نواز صاحبہ کے اس جواب کو، کیونکہ ان کے سگنیچرز نہیں تھے۔ تو ہم بالکل پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ جو لاکھوں اور کروڑوں روپیہ فیس لے رہے ہیں ناظرین یہ وکلا شریف خاندان سے، اور وہ عدالت کی نظر ایسے ڈاکیومنٹ پیش کر رہے ہیں جن کے اوپر سگنیچرز بھی موجود نہیں ہیں۔ اس لیے ہم حیران ہوئے کہ اتنی موٹی موٹی فیس اور اس طرح کے کام، بہت عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور معاملات بھی ہیں۔ جماعت اسلامی کے وکیل سے آج عدالت کچھ خوش نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تمام کیس جو ہے خراب کر رہے ہیں بنانے کی بجائے، وہ بھی بات کریں گے۔ میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں پروگرام کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں اسد اللہ بھٹو صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، ماہر قانون ہیں، نیب میں اسپیشل پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، ممبر قومی اسمبلی، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ رمیش صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہا ہے آپ کا؟ بالکل۔ رمیش صاحب، یہ کیا سیاسی دشمنداری میں کہوں گا ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ دوسری سیاسی پارٹیوں کی؟ کمپنیز کے اندر ان کے رول تو کلیئر ہوتے جا رہے ہیں کچھ۔
देखिए, मैं समझता हूँ कि उन चीजों को ऑन करना, वो तो ऑन कर रहे हैं ना कि भाई ये प्रॉपर्टियां हैं, मगर और प्रॉपर्टियां कैसे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन जो हम दे रहे हैं, जो हमारी चीजें हमें पता है कि हमने कब इसको ऑन किया है, इसके अंदर हमारा राइट कितना है, वो सारी चीजें हम दे रहे हैं। अब उनको ये जो इश्यू बना रहे हैं जिस किस्म की ये है, पहले मैंने उन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की, अब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उनके बच्चे हैं। मैं समझता हूँ ये सियासत जो हो रही है, अपोजिशन का काम है जो है वो सियासत करना और अपोजिशन करना। अगर ये सियासत अब ऐसी हो गई है कि नाराकुशी चल रही है, कभी एक की कभी दूसरे की, मैं समझता हूँ इस सियासत से जो है ना, इस चीज से हमें निकलना पड़ेगा। अगर इस चीज आप बंद कर दें ना, आप भी तो कर रहे हैं, आप बंद कर दें ये काम, आप बंद कर दें पीआईडी में जाना, आप बंद कर दें अवाम के वक्त के ऊपर जाके पीआईडी को खर्चा करवाना। हमें काउंटर बिल्कुल कर रहे हैं, हम काउंटर बिल्कुल कर रहे हैं। हम ये तो नहीं करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट वो लगाए और हम उनको छोड़ें कि शाम को रोजाना जो सुप्रीम कोर्ट चलती है 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक जो टीवी चैनल के ऊपर, फिर वो भी दूसरी सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए चल जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कम से कम रमेश साहब, ठीक है आप कह रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं तो फिर हम पीछे नहीं हट सकते। मुझे ये बताइए, मरियम नवाज साहिबा ने नेल्सन और नेस्कॉल और नेल्सन के हवाले से जवाब दिया है। आप तो केस सुनते भी रहते हैं, आपकी याददाश्त में होगा, इन्होंने उसके मिनर्वा के हवाले से तो जवाब दे दिया फौरन। इन दो कंपनीज के हवाले से हमें नहीं पता वो जवाब दिया उन्होंने कि नहीं दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई क्वेश्चन पूछा गया, चाहे मैडम नवाज से कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए, चाहे हसन नवाज हो चाहे हुसैन नवाज हो, सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना, हमारे ऊपर जो भी लायबिलिटीज होगी कि भाई ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, हम सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास प्रूफ, अगर हमारे दामन साफ नहीं होते तो हम शायद सुप्रीम कोर्ट में जाते ही नहीं। हम कह देते कि भाई 184(3) के तहत आपका इख्तियार ही नहीं है, या हम कह देते वजीर आजम साहब के वकील ने तो ये काम नहीं किया ना, जो आप कह रहे हैं कि आप अदालत को सेटिस्फाई करेंगे। मखदूम अली खान साहब से तो आपने ये काम नहीं करवाया, आपने मनी ट्रेल नहीं, आपने नहीं बताया दादा से पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, आपने नहीं बताया तकसीम कैसे जायदाद की हुई, जो अभी मियां शहबाज साहब की फैमिली डिस्प्यूट कर रही है, जिसको मैं समझता हूं जो ट्रेल जो मांगा गया है, जो चीजें वो बताते हैं, हमने उनको दे दी है कि ये फैक्ट्रीज के हवाले से बात की है या कतर के हवाले से जो बात की है, कतरी खात, देखिए ना, कतर के हवाले से जो बात की है, हम जो कहेंगे हम उन चीज को ऑन करेंगे। ठीक है, मैं असदुल्लाह भुट्टो साहब, हमारे पास हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं, वो तो उनको साबित करना है। अच्छा चल ठीक है, मैं जरा इल्जाम यास्मीन राशिद साहिबा को थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व कर लूं। पहले यास्मीन राशिद साहिबा, ये सियासी तौर पर आप बुनियाद बनाकर मरियम नवाज साहिबा के आज कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले पीछे पड़े हुए हैं आप लोग उनके, ये सियासी मुकदमा है, सियासत कर रहे हैं आप लोग। मेरा ख्याल है फैसल, सबसे अहम चीज़ है कि वील हैव टू अगेन गो इनटू हिस्ट्री, कि अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो डिसक्वालिफिकेशन का मैंने पिटीशन जमा करवाई थी, उसमें मरियम ही का नाम था कि हमने कहा कि जी मरियम सफदर जो हैं वो डिपेंडेंट थी अपने वालिद की, उनकी कफालत में थी, और उनके नाम कंपनीज निकल आई, नीलसन और नेस्कॉल, और मिनर्वा जो है वो भी उनकी कंपनी निकल आई, और वो उन कागजात के अंदर उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है जो 2011 की है, उसमें उन्होंने मरियम सफदर का नाम लिखा हुआ था। भाई अगर किसी और औलाद का नाम लिखा होता तो उनका नाम ले लेते, लेकिन मकसद ये है कि उनके कागजों में तो सिर्फ मरियम का नाम लिखा हुआ था कि वो डिपेंडेंट हैं। असल तो बिस्मिल्लाह इधर से शुरू हुई कि मरियम सफदर की डिपेंडेंस की वजह से नवाज शरीफ साहब ने अपने नाम तो नहीं रखे हुए थे ये सारे असासे, उन्होंने ये सारे एसेट्स जो थे वो अपनी बेटी के नाम रखे हुए थे। तो जब उनकी बेटी की डिपेंडेंस उन पे शो हुई तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो एसेट्स आपके बच्चे के हों, बच्चों के जो आप पे डिपेंडेंट हो, वो आपको इलेक्शन कमीशन के अंदर उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। माय प्ली टू द इलेक्शन कमीशन वाज कि क्योंकि मरियम नवाज डिपेंडेंट हैं और ये एसेट्स उनके नाम निकल आए हैं, तो हमें बताइए कि क्या बात है, इसकी मनी ट्रेल किस तरह, और मरियम नवाज जो हैं he should be disqualified for not declaring his assets। डॉक्टर साहिबा, मुझे तो फील हो रहा है कि मियां साहब या उनके खानदान वाले बहुत ज्यादा मरियम नवाज साहिबा पे डिपेंडेंट है। ये उनके भाई की वो कहती हैं जायदाद होती है
تو وہ مجھے آتھورائز سگنیٹری بتا رہے تھے اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی 2 بیویوں کو جائیداد تقسیم ہونے کے اوپر کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، تو وہ مریم نواز صاحبہ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کی ٹیک کیئر کیجئے گا۔ ویسے عام صورتحال میں one leaves a will، ایک وکیل کے پاس جاتا ہے ایک آدمی اور کہتا ہے جی کہ یہ میرے خدشات ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو اس طرح کیجئے گا، لیکن ہیر وہ ڈیپینڈنٹ سارے مریم نواز صاحبہ کے اوپر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جی وہ بالکل لگ تو یہی رہا ہے فیصل۔ آپ اگر یہ دیکھیے ناٹ اونلی دیٹ، ان کے والد بھی انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے بھائی بھی انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ایوریبڈی سیمز ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن مریم۔ ایکچولی بیسیکلی نواز شریف کے صاحب کے دونوں بڑے صاحبزادے جو تھے وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے سیٹل کر لیا ولایت میں۔ اب نواز شریف صاحب کی جو آگے ہیریٹیج ہے، کیونکہ یہ موروثی سیاست کے بانی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست اب ان کی بیٹی کی تھرو چلے، تو اس وجہ سے ہر چیز کے اوپر اب مریم پہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ سیاست کریں، لیکن یہ آپ کہتے ہیں معاملات کلیئر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسد اللہ بھٹو صاحب، ہاں معاملات کلیئر کر لیں۔ اب مریم نواز صاحبہ سے آپ کے کوئی سیاسی اناد، وجہ دشمنی کوئی ہے؟ آج بھی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں سب لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بھی شکریہ اور وقت ٹی وی کا بھی شکریہ کہ اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا ہے اپنے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ پولیٹیکل کیس ہے ہی نہیں۔ ایکچولی جماعت اسلامی تو اپنے طور پہ ایک تحریک چلا رہی تھی کرپشن فری پاکستان۔ اپریل میں، مارچ میں کے آخر میں یا اپریل میں یہ جو ہے پاناما کے انکشافات ہوئے، اس میں نواز شریف صاحب کے اولاد کے نام تھے اور ان کمپنیز کے نام تھے۔ اس وقت بھی ہم نے مطالبہ کیا کہ کچھ کیا جائے، لہذا اس وقت کے ہمارے ان مطالبات کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے عدالت کو خط لکھا۔ میں مختصر اتنا کروں گا کہ عدالت نے ان کو 3 ہدایات دیں۔ پہلی ہدایت یہ دی کہ بھائی نام دو پورے مکمل، جس کا کمیشن بااختیار ہونا چاہیے، توتلیس نہیں ہونا چاہیے، اور نیا قانون بنائے، کیونکہ پرانا قانون جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 ہے وہ اب اس وقت قابل عمل نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے عمل نہیں کیا تینوں باتوں پہ، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے پھر ٹیوارز بنے، پھر اسمبلی میں گئے، اسمبلی میں کمیٹی بنی، 8 اجلاس ہوئے، اس پہ بھی معاملہ حل نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے ہم نے تو کورٹ میں یہ درخواست جا کے دی، عدالت سپریم کورٹ میں، کہ یہ بڑا اہم عوامی نوعیت کا، قومی نوعیت کا، ملک کے مستقبل اور معیشت کے حوالے سے تمام امپورٹنٹ کیس ہے۔ اس نے، عدالت نے ہماری بات کو ایڈمٹ کیا اور کیس کی سماعت شروع کر دی۔ اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ ہم نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ صرف وہ اپنے اس کو بتائیں کہ انہوں نے جو آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، جو فلیٹس خریدے ہیں، یا انہوں نے جو دیگر ملکیتیں ان کے ملک سے باہر ہیں، اس کے پیسے کہاں سے آئے، ٹھیک ہے، وہ ثابت کر دیں۔ اللہ خیر صلاح، اس میں سیاست کا ہے۔ اور مجھے تو یہ دیکھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس کو خواہ ایک سیاسی کیس بنایا جا رہا ہے، جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سیاسی کیس نہیں ہے، یہ قانونی معاملہ ہے، یہ ملک کے معیشت کا مسئلہ ہے، اور کرپشن اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ جو احتساب ہو وہ اوپر سے شروع ہو۔ ٹھیک، اور اس لیے ہم نے وزیر اعظم نے تو یہ بھی کہا کہ ان کو بلایا جائے عدالت، اس کے لیے ہم نے درخواست داخل کی ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر بہت سارے سوالات ہیں۔ عدالت نے بھی کئی مرتبہ اس بات کی آبزرویشن دی ہے کہ بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں، تضادات ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ منی ٹریل کیا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ اس کی کیا پوزیشن ہے مریم بی بی کی، کیا پوزیشن ہے حسن حسین کی، میاں صاحب مرحوم مغفور نے اپنی دولت جو ہے وہ کس کو دی، اور آیا وہ شفٹ ہوگی تو بیٹے کو ہوگی پھر پوتے کو ہوگی۔ وہ ڈسپیوٹ کریں نواز شریف شہباز شریف صاحب کی فیملی، اس کے حوالے سے انٹرویوز بھی آ گئے۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ تمام تر جو مواد عدالت کو دیا جا رہا ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی نتیجے پہ بھی پہنچنا ہے تو ہمیں بتائیے وہ کون سا نتیجہ ہوگا، کس طرح ہم وہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں اس سٹیج کے اوپر مناسب بات ہے یا پہلے تعین ہو جانا چاہیے تھا؟ واٹ از دی کورٹ ٹرائنگ ٹو سے؟ دیکھیے، اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ مختلف جو پہلے پٹیشنرز کا سٹانس تھا اس کیس کے اوپر، اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا ایک اسمبلی کا خطاب ہے، ایک پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر خطاب ہے، پھر ان کا ورژن کورٹ میں آیا ہے، پھر اس میں جو ریلیونٹ لوگ جن کا نام آ رہے ہیں، یعنی کہ حسن حسین، کورٹ کے اندر جو پرائم منسٹر کا ورژن آیا ہے، وہ جو ورژن آیا، جو کہانی آئی، وہ
قطری شہزادے کے خط سے شروع ہوا، پھر چینج آف کاؤنسل ہوا، پھر ان کا سٹریس پہلے یہ تھا کہ ہم اس میں کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کریں گے، اب انہوں نے ایز سچ جورسڈکشن کو بھی اپنے آرگومنٹس میں اس کو سوال اٹھایا اس کے اوپر. لیکن اس میں سب سے ضروری جو رول ہے کردار مریم پہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. بالکل. کیوں اس پہ آ رہا ہے؟ اصل میں اس میں پٹیشنرز نے شاید اتنا نہیں اس چیز کو اٹھایا. یہ چیز پرائم منسٹر صاحب کے خود سٹانس کے بعد، کیونکہ ان کا کورٹ میں جو پہلا سٹانس داخل ہوا وہ یہ تھا کہ 2006 سے پہلے ان کا یا ان کے ڈپینڈنٹس کا اس جو لندن کی پراپرٹی جو فلیٹس ہیں جن کے بارے میں یہ سارا چرچا ہو رہا ہے، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں. 2006 سے پہلے 2006 سے پہلے وہ تو ابھی یہی کہتے ہیں. جی وہ لیکن ریلیونٹ اس لیے ہے کہ ان کے الیکشن ڈکلیریشنز کے مطابق مریم صاحبہ اس وقت ان کی ڈیپینڈنٹ شو ہوئی تھی ان کے پیپرز کے اوپر. اب یہ قانون اس کو بھی ڈسپیوٹ کرتا ہے، وہ اس کو ڈسپیوٹ اس طرح کہتے ہیں، اس کو کلیریکل ایرر کی حد تک ڈسپیوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری طرف سے کوئی ایرر نہیں تھا، یہ ایرر جہاں پہ گوشوارے جمع کرائے گئے، جہاں پہ فارم جمع کرایا گیا، ان کا ایرر تھا، کیونکہ اور کوئی خانہ ہی نہیں تھا مریم نواز صاحبہ کو انٹر کرنے کے لیے. اب وہ جو خانہ نہیں تھا، یہ تو دیکھیے خانہ نہیں والی جو سچویشن ہے یہ تو ایک ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے نا، اس چیز کو تو کورٹ نے لینا ہے، کورٹ کیسے ڈیٹرمن کرے گی. لیکن جو اونرشپ آف پراپرٹی بیفور 2006 ہے وہ اصل میں اس کا کی ہے. اگر مریم صاحبہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہیں اس سے پہلے تو یہ ان کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے. دیکھیے جب آپ نے ان کا ڈکلیئر کیا اس خانے میں جہاں پہ آپ کو پتا نہیں تھا کون سا ہے، تو پھر ساتھ یہ فلیٹس بھی ڈکلیئر کر دیتے. میرا خیال ہے اگر یہ فلیٹس ڈکلیئر کر دیتے تو پھر یہ کیس بڑی مختلف نوعیت کا ہوتا، پھر پٹیشنز کو شو کرنا پڑتا. کس ڈیٹ کو سبمٹ ہوتا ہے یہ ڈاکیومنٹ؟ 2006 سے پہلے ڈاکیومنٹ پچھلے الیکشن جس کے اندر مریم صاحبہ کو ڈیپینڈنٹ انہوں نے شو یہ الیکشن سے پہلے 2013 الیکشن کے 13 سے پہلے انہوں نے کیا ہے، اور اس میں بھی ان کو ڈیپینڈنٹ شو کیا گیا ہے. اب جو مریم صاحبہ کا نہیں، وہ کیوں کرتے تھے لنڈن فلیٹس اس کے ساتھ شو؟ کیونکہ وہ ان کی دیکھیے جو اس کے فلیٹس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس ان کو سگنیٹری بھی بتا رہے ہیں، اور ان کا اس کے اوپر جو ٹرسٹ جو اونرشپ ہے ایز سچ تو اس کمپنی کی ہے، لیکن اس کمپنی کے پیچھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بینیفیشل اونر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایک ٹرسٹی ہے جس نے وہ ٹرسٹ اسٹیبلش کیا ہے، یا اس نے کسی کے لیے اسٹیبلش کیا ہے. ابھی جو ان کا ان سائنڈ ورژن آیا ہے مریم صاحبہ کا، یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے کورٹ میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس وقت انہوں نے یہ فرسٹ ٹائم یہ ایک کہانی اس کے اندر بیان کی ہے کہ چونکہ ان کے بھائی کے ملکیت تھی، انہوں نے ان کو ٹرسٹی اس لیے بنایا کہ ان کی موت کی صورت میں ان کے بیگمات کے درمیان اور بچوں کے درمیان شریعت کے مطابق شریعت کے وہ ایک اگر اس کو قانون کے حساب سے کورٹ نے اس کو اس لیے بھی ریجیکٹ کیا کہ یہ لیٹر شاید بعد میں ان کے لیے مسئلہ بن جاتا، کیونکہ ایک تو وہ ایفیڈیوٹ بھی نہیں تھا، سوان ایفیڈیوٹ نہیں تھا، اور اتنے بڑے بڑے وکلا سے یہ چیز تو غلطی ہو نہیں سکتی، قصدن لگ رہی ہے. لیکن دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو کہانی بیان کر رہے ہیں وہ بڑی کمزور کہانی ہے. کیونکہ جب آپ مثال کے طور پہ آپ ایک پاکستانی شہری ہیں لیکن آپ باہر آپ کی رہائش ہے، اس صورت میں آپ کا مذہب بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے جو آپ چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. اس کے لیے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کی اندر ٹریٹیز موجود ہیں، ایک قانون ہے، پورا قانون موجود ہے کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے. اور حسین صاحب تو خود بیرسٹر ہیں، لنکنز ان کے ماشاءاللہ پڑے ہوئے ہیں، تو he would have known. یہ ان کو پتا ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں this is not the correct way جائیداد کی تقسیم. یہ میرے خیال میں کوئی ایسی کہانی بیان کی گئی ہے جو عدالت میرے خیال اس کو فوری طور پہ کر سکتی ہے. Interesting. I would like to talk more about this. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد. آئیے جو مواد رکھا گیا ہے ہمارے سامنے وہ ثبوت نہیں ہے. کسی نے وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی شواہد آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ فیصلہ کریں. انہوں نے کہا ہمارے پاس شواہد موجود نہیں ہے. قانون شہادت میں ایک خاص طریقہ کار دیا گیا ہے، اس طریقہ کار کی بنیاد پر وہ شواہد کہلائیں گے، لیکن ابھی تک جو کاغذات ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر اگر دیکھا جائے تو وہ صرف مواد ہے. تو مواد کی بنیاد پر فیصلہ جو ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہو جائے گا، یا آپ کہیں گے عدالت کو کہ کوئی طریقہ کار اپنائیں؟ یہ پی ٹی آئی والے کاغذات جو ہیں یہ انویریفائیڈ ہیں. فیصل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کورٹ کا کہ کورٹ خود تو ہر چیز کی جو ہے وہ اتھینٹسٹی نہیں چیک کرتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم تو جو ہماری چیز ہے، ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹس اوریجنل ہے وہ ہم تو ان چیزوں کو مان رہے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی کو الزام لگا رہی ہے، کبھی بی بی سی کا سہارا لیتی ہے، کبھی آئی سی آئی جے کا سہارا لیتی ہے، کبھی ای میل کہیں نہ کہیں سے لے کے آتی ہے کہ بھئی یہ ہے، تو اب ان چیزوں کو اگر ہم ڈینائی کریں گے کہ ہماری
ان ڈاکیومنٹ سے لنک نہیں ہے. بڑا مستند کام کرتے ہیں یہ تمام ادارے رمیش کمار صاحب. کیا کہا؟ یہ بڑا مستند کام کرتے ہیں یہ ادارے. یہ اے پی پی کی طرح نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ بی بی سی نے غلط رپورٹ چلا دی اور رپورٹر جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. یہ حکومتی اداروں کی طرح نہیں ہے ہمارے. میں کہتا ہوں کہ ہر ادارے کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر جو خود آدمی مالک ہوتا ہے وہ جب کسی چیز کو ڈینائی کرتا ہے تو اس کو ایک چیک کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یا تو وہ تھرو کمیشن ہوتا ہے یا وہ کسی ادارے کو نامینیٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کسی بھی ادارے کو کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ ہمیں یہ کر کے دو, وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں آپ عمران خان کو اگر دیکھیں, ان کو ابھی یا تو ان کو ابھی آپ ڈر لگ گیا ہے دوبارہ, وہی پارلیمنٹ کو چھوڑ کے عدالت میں آیا تھا, اب کہہ رہا ہے کہ دوبارہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں, تو اس کو پتا ہے کہ ان ڈاکیومنٹس کے اوپر سپریم کورٹ ایسے ڈیسیجن نہیں دے گی اور ڈاکیومنٹس جو ہے ان کی ایتھنٹسٹی چیک کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ میں جاسمین راشد صاحبہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے بات تو کرنے دینا جی, مکمل کر لینا. میں نے جو سوال پوچھا تھا جواب آ گیا میرے پاس اس کا. 3 تاریخ کو جو پیپر پھڑکائے گئے ہر میڈیا چینل کے اوپر سپریم کورٹ سے پہلے جو سپریم کورٹ لگائی گئی, اس کے اندر تو انہوں نے سارا کچھ پیپر دکھا کے اور اسی ٹائم ہی نائل کر دیا تھا. وہ پیپر نہیں بخاری بیچارے ڈھونڈتے رہے, آخر میں نہیں بخاری نے روزانہ ڈیٹ بڑھاتا گیا, آخر میں اس کے ملے نہیں ڈاکیومنٹس, اس کو پروف نہیں ملے, تو نعیم بخاری کو بھی کہنا پڑا کہ بھئی یہ سارا وقت کیس جو ہے وہ میرا نہیں تھا, حامد خان کا تھا, اور وکیل نہیں ہارتا ہے, یہ موکل ہارتا ہے, وہ بھی کہہ کے وہ جان چھڑا کر گیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کوئی شواہد نہیں ملے, عوام کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے, میڈیا کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے, سب گمراہ کیا جا رہا ہے, مگر کورٹ سب گمراہ ہیں میں نہیں ہوگی. بلائنڈ از لیڈنگ دی بلائنڈ کا جو پروف دے رہے ہیں وہ بالکل اس کو ہم اس کو آن کرتے ہیں, جن چیزوں کو ہم آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جواب آ گیا رمیش صاحب, ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ثبوت ہی نہیں دیتے ہیں, سیاست ہی کرتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں فیصل, میں نے سب سے پہلے تو میں نے ثبوت دیا, جو میں نے کاغذ جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر, وہ سائن شدہ ہیں ایک سیشن کورٹ کے جج کے, جہاں مریم صفدر کو ڈیپینڈنٹ شو کیا گیا ہے. اس سے بڑا کیا اور ثبوت ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر مریم صفدر جو ہیں وہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہے. اب دیکھیں جو ان کی پراپرٹی ہے انگلینڈ کی, اس کے اوپر انہوں نے انکاری تو نہیں کی کہ وہ ہماری نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہماری ہے. اب ہم نے تو ان سے اور کوئی سوال نہیں کیا, بھائی یہ پراپرٹی آپ کی ہے, مریم صفدر ڈیپینڈنٹ ہے اپنے والد کی, تو آپ پھر ہمیں بتا دیجئے کہ یہ پراپرٹی بنی کس طرح, اور مریم جو ہے ان کے پاس کس طرح آئی, اور کس طرح مریم نے اگر وہ ڈیپینڈنٹ تھی اپنے والد کی اوپر, اس بات کے کتنے ورژنز ہیں, کیوں نہیں اس کے بارے میں ذکر. اس بات کے کتنے ورژنز ہیں, بات سن لیجئے جی, اس بات کے کتنے ورژنز ہیں. آپ نے جو کہا کہ ہمیں بتا دیجئے کیسے لنڈن کے فلیٹس خریدے, کتنے ورژنز موجود ہیں جو مسلم لیگ نون کی طرف سے آئے ہیں. دیکھیں جی ایویڈنسز کیوں نہیں موجود, آپ دیکھیے نیسٹ کال, نیلسن, اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے, مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, آپ کے خاندان پہ اور آپ پہ اتنا بڑا الزام لگایا گیا آئی سی ایس کی طرف سے, آپ کے اوپر الزام لگایا گیا بی بی سی کی طرف سے, آپ پہ الزام لگایا گیا جرمنی کے اخبار کی طرف سے. بھئی خدارہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, آپ ان کے خلاف ڈیفامیشن سوٹ کریں. یہ آپ کی صرف بدنامی نہیں کر رہے, یہ پورے پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں نا کن ایویڈنسز کی بات اب کریں. Those papers which ICS has said they are hacked, original papers hack ہوئے میں, اور میں وہ جو اپنا آپ کے سامنے ہیک پیپرز کے اوپر بھی عدالت جو ہے اس کا ایک خاص ویو ہے, whether they can take it as a documentary evidence or not, اور جو آپ کے پاس فوٹو سٹیٹ کاپیز ہیں جو آپ دے رہے ہیں. نہیں میں فیصل let me tell you, ڈینمارک کی گورنمنٹ نے $1 ملین پے کر کے انہوں نے پیپرز لیے ہیں, تو یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کرنا ہے. تو آپ نے تو ایسا کوئی میکنزم کورٹ کو نہیں پروپوز کیا نا جی, آپ تو کہہ رہے ہیں this has to be done through کوئی طریقہ کار کے ذریعے ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. ہم نے نہیں, جب میکنزم بنانے کی کوشش کی پارلیمنٹ کے اندر,
تو تب تو نون لیگ والے انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے 10 بلاک کیا. میٹنگز کے اندر ٹھیک ہے, کسی قسم کی TORs ہی نہیں بنائے تھے. ٹھیک ہے, اسد اللہ بھٹو صاحب, اب یہ جو عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم نتیجہ کیسے اخذ کریں, یہ شواہد نہیں, یہ مواد ہے جو آپ لوگوں نے ابھی تک دیا ہے. جی اصل میں دیکھیں شواہد میں اور مواد میں فرق ہے. شواہد وہ ہوتے ہیں جو عدالت کے اور قانون کے معیار پہ پورے اترتے ہوں. ٹھیک, لیکن آپ نے اور کیوں اس نہیں کے لیے دیے؟ اس کے لیے ہم نے اس لیے نہیں دیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے پہلے سے موجود ہیں, اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ کے طور پہ یہ تو ہماری اتنی وہ وسعت نہیں ہے, ہمارے اندر اتنے وہ تو نہیں ہے اختیار کہ ہم وہ چیزیں لا سکیں. میرا فلیٹس کا مسئلہ ہے, اگر سراج الحق صاحب جا کے درخواست دیں تو اس کو تو نقل نہیں ملے گی. اس لیے اس کے لیے بین الاقوامی ایک معاہدہ ہے, اس کا نام ہے UNCAC, یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن. 129 ممالک دنیا کے جو ہے اس کے سگنیٹریز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک پروویژن ہے MLAR, میوچل لیگل ایڈ ریکویسٹ. وہ اس لیے ہے کہ ایک ملک دوسرے کو یہ درخواست بھیجے گا کہ بھئی اس کے لیے ہمیں معلومات دی جائے. اسی طرح اس میں ایک دوسرا پروویژن ہے اسٹار, اسٹولن اسیٹس ریکوری. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا تاکہ بیرون ملک سے ان کی صحیح حقیقت معلوم کی جا صاحب سکے. کو کون منائے گا جا کے کہ یہ آپ تمام کام نہیں, یہ تو عدالت کے ذریعے ہوں گے. یہ کام عدالت کا ہے کہ عدالت جو ہے یہ حکم نامہ جاری کرے. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کا دوسرا الٹرنیٹ یہ بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بلایا جائے اور وہ بحیثیت وٹنس کے وہاں پیش ہوں اور اس کے اوپر جرح ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کون سا بیان دیں گے وہ جو انہوں نے جو بھی دیں گے, دیکھیں اس کے بیان جو آنے کے بعد پارلیمان میں جو انہوں نے بیان دیا یا جو عدالت کے سامنے پارلیمنٹ کا بیان جو ہے, پارلیمنٹ کے بیان کے متعلق ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے اپنے اختیارات کا اور حیثیت کا ناجائز استعمال کیا, کیونکہ وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہاں جوابدار نہیں ہے. یہاں ریسپونڈنٹ مدعا ہے جو ہے طریقے استحقاق آپ نے بھی جمع کرائی ہے یا خالی وہ پیپلز پارٹی اور PTI دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کرائیں نہ کرائیں یہ مسئلہ نہیں, عدالت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. نہیں, یہ عدالت کا نہیں, یہ پارلیمان کے استحقاق کی بات. میں آتا ہوں شہزاد صاحب جی, یہ مواد اور ایویڈنس اور شواہد. دیکھیے اس میں جو جس طرف آج ججز نے اشارہ کیا, وہ جب جماعت اسلامی کے وکیل صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے سامنے شواہد موجود ہیں تو انہوں نے کہا یہ شواہد نہیں ہیں. وہ بیسیکلی وہ ایک جو آرٹیکل 184 ہوتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور 199, اس میں آپ گواہیاں اور شواہد نہیں گزارتے کیونکہ اس میں کوسچن آف لا انوالو ہوتا ہے, یہ فیکچول انکوائری نہیں ہوتی. اس کیس میں بھی یہ جتنی لمبی چیزیں چل رہی ہیں یہ اس میں کوئی فیکچول فائنڈنگ نہیں آ سکتی آن جو ایویڈنس کیونکہ ایویڈنس اس میں ہوتا نہیں نا. اس کے اوپر آپ لا کے پوائنٹ کے اوپر کرتے ہیں, کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, پبلک امپورٹنس کا ہے. ہاں اس ایشو اس کیس کے اندر جس وجہ سے یہ طویل پکڑی گئی ہے چیز نے, وہ جو چیز پوائنٹ ریز کیا جب پیپلز پارٹی PTI کا کیس پہلے اٹھایا گیا, ڈکلیریشن کے اوپر جھوٹ بولنا اس کو مدعا بنایا گیا, 62-63 والی جو بحث ہے اس کی وجہ سے یہ کیس طوالت پکڑ رہا ہے. وگرنہ تو اس کورٹ کے سامنے صرف یہ تھا کہ آپ نے اگر فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہے تو کمیشن بنایا جائے. عدالت نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا پروبیبل کیس ہے, اگر ہے تو فیکٹ فائنڈنگ اس عدالت نے نہیں کرنی. کیونکہ دیکھیے نا, کوئی بھی شہادت گزارنے کے لیے دونوں سائیڈ کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ ایک گواہ لائیں گے, اس کے اوپر جرح ہوگی, پھر کراس ایگزامینیشن ہوگا, پھر اس کے بعد معاملہ دیکھا جائے گا اور پھر اس کی اتھینٹسٹی آف ڈاکومنٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہ وہ اس کا فورم نہیں ہے. یہ ایک بالکل عدالت نے ٹھیک کہا, لیکن اس مٹیریل کے بیس کے اوپر یہ لازمی طور پہ وہ اپنا ذہن بنا سکتے ہیں کہ اگر اس میں فیکٹ فائنڈنگ کی ضرورت ہے تو کمیشن بنا دیا جائے, جو میں سمجھتا ہوں اس سٹیج پہ زیادتی ہوگی. اتنا وقت ضائع ہو چکا. اگر ابھی بھی عدالت اس نتیجے پہ پہنچ نہیں سکی ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹس ہمیں دیے گئے ہیں یہ مواد ہے یا ثبوت ہیں, تو میرا خیال ہے کافی پروسیڈنگز ہو چکی ہیں. یہ بہت لمبی کون سا وہ پوائنٹ آئے گا ان ٹائم جس کے اوپر میں نے بریک لینی ہے. یہ میں کوسچن جو ہے وہ میں ریز کرتا ہوں. بریک بتائیے گا کون سی وہ سٹیج ہوگی جس کے اوپر یہ تعین ہو سکے گا کہ عدالت کے سامنے مواد ہے یا شواہد ہیں یا جو مواد ہے وہ بھی خراب ہے, کون سی سٹیج ہوگی؟ اور بریف سبمٹ کیجئے گا, میرے پاس ٹائم تھوڑا اس سیگمنٹ کے لیے. فیصل میں سمجھتا ہوں اگر عدالت آج جو ان کے پاس ویریفائیڈ ڈاکیومنٹس موجود ہیں اور ان کے اوپر اگر ڈیسیشن کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے. اپوزیشن کی اس میں سیٹسفیکیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, عدالت پھر ایک مرتبہ بات کرے گی. جیسے پہلے اس ہیئرنگ سے پہلے ایک مرتبہ دونوں پارٹیز کو کہا کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ کو ہم کمیشن بنائیں یا عدالت فیصلہ سنائے.
ایسا موقع پھر دوبارہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ایک مرتبہ دے گی کہ اس وقت جو ہمارے پاس ویریفائڈ ڈاکیومنٹس موجود ہیں ہم اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن دیں، یا اس ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے جو ہے وہ ہم کمیشن بنائیں یا ان کی اتھینٹسٹی کے لیے کسی کو ڈیپیوٹ کریں۔ میرے حساب سے، کیونکہ میں کورٹوں میں بہت جاتا ہوں، اس وجہ سے میرے حساب سے یہاں تک آ کے موڑ پہنچے گا، مگر جس بھی مرحلے میں اپوزیشن سیٹسفائی ہو ہم ہر مرحلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم صاف اور شفاف ہیں، چاہے ادھر وے جائیں، چاہے اس وے جائیں، چاہے اس وے جائیں، ٹھیک ہے، دونوں طرف جیسے بھی جائیں، کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم منو من اس کو قبول بھی کریں گے۔ Sounds like مگر deja vu۔ فیصلے آنے کے ڈاکٹر بعد صاحب، ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر چیزیں صاحبہ، نہیں ہو کہ جیسے دھاندلی کمیشن کے بعد باتیں کی گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ عدالت کی منشا پہ چھوڑ دیں گے فیصلہ، یا آپ عدالت کو کہیں گے کہ جناب اعلیٰ آپ کی بڑی مہربانی، یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، آپ اس مواد کو شواہد میں تبدیل کر لیجئے اور اپنی تسلی کر لیجئے، یا آپ عدالت کی منشا پہ چھوڑ دیں گے کہ آپ فیصلہ کر دیں؟ جی دیکھیے، میرا خیال ہے کہ شروع دن سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے تو ہم سپریم کورٹ کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ جو سب سے اہم چیز ہے، آلریڈی کورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے، جو کہ ایک سائن شدہ ایفیڈیوٹ ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کا، اس جرم کا اعتراف کیا ہوا ہے کہ قانونی میں نے حیثیت نہیں ہے جی، جو کہتے ہیں خواش ہو گیا، ختم ہو گیا ہوا ہے وہ۔ نہیں، ایک سیکنڈ جی، مقصد یہ ہے کہ a signed affidavit can always be taken up again۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پورا اعتماد کیا ہوا ہے اس وقت اپنا کورٹ کے اوپر۔ اعتماد اگر نہیں کر رہے تو مسلم لیگ نون والے نہیں کر رہے، جو روزانہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہم نے تو ایک دفعہ بھی دھمکی کی بات نہیں کی اپنا سپریم کورٹ کو۔ کل کی سعد رفیق کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، جہاں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیڈر کی جو کھلی کتاب ہے اس کے جو کاغذ آپ کو نظر نہیں آ رہے، دھیان سے پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ بات کھوسا صاحب نے کہی تھی کہ ان کی کھلی کتاب میں سے بہت سارے ورق جو ہیں وہ غائب ہیں۔ تو میرا خیال ہے this by itself shows what they are trying to do where the Supreme Court is concerned۔ یہ سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں۔ کے خیال میں وہ سٹیج آئے گی جس کے اوپر آپ پروپوز کریں گے؟ آپ کی کمیشن تو آپ کی استدعا تھی آپ کی درخواست میں؟ یہ اصل میں وہ کیس الگ تھا، یہ ہم نے ہماری 2 پٹیشنز ہیں۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عدالت کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے انکم ٹیکس کے گوشوارے منگوائے اور وہ مستند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے گوشوارے جمع کرائے ہیں وہ بھی لے لیے جائیں۔ وہ عمران خان صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ انہوں نے وہ گوشوارے وغیرہ ٹھیک کروا لیے ہیں یہاں پہ۔ جو بھی ہے دیکھیں نا، اب یہ تو پھر الگ مسئلہ ہے نا، لیکن اگر وہ منگوا لیے جائیں تو میرے خیال میں عدالت کو فیصلے کرنے میں بہت آسانی ہوگی، اور عدالت کو اس کے لیے بہرحال میرے خیال میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تاکہ اس مسئلے جب آپ کو عدالت پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ بتائیے کہ کیا ہم کمیشن بنائیں، اس وقت تو پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ عدالت نے خود کہا تھا کہ یہ سب پورا پروف جو ہے ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس کا جائزہ لیں گے پھر فیصلہ کریں گے۔ یہ تیسری حاضری پہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے یہ آبزرویشنز ہیں۔ پہلی پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کمیشن بنانی ہے، دوسری پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے سامنے مواد پیش کیا جائے، دوسری تیسری پہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سماج شروع وہ تو آپ لڑائی بند نہیں کروا رہے تھے نا حکومت کی اور تحریک انصاف کی، تو پھر عدالت کو لڑائی تو بند کروانا تھی۔ ملک کے اندر خون خرابہ دیکھیں اچھی بات تو نہیں تھی نا، یا لاک ڈاؤن جو کہہ رہے تھے، یا وہ ادھر سے وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب چل پڑے تھے اور یہاں پہ پنجاب کی پولیس روک رہی تھی، وہ ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو رہا تھا اس وقت۔ تو میرا خیال ہے اس میں وہ کہہ گئے، لیکن کمیشن ابھی نہیں آیا۔ آپ بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار کورٹ ابھی بھی پروپوز کر سکتا ہے اتنی ایڈوانس سٹیج کے اوپر بھی، اور پوچھ کے بھی پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی؟ دیکھیے میرے خیال میں جو جس طرح سے پی ٹی آئی کے آرگومنٹس رہے ہیں، پی ٹی آئی کا پورا کیس اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ یہ دیکھے کہ آیا وزیر اعظم صاحب نے اپنے الیکشن ڈکلیریشن میں جھوٹ بولا اور اپنی تقریروں میں جھوٹ بولا یا نہیں۔ کیونکہ اگر کیس اس بات کا ہے کہ جو ان کی لنڈن کی پراپرٹی ہے وہ کرپٹ منی سے خریدی گئی یا جو بھی ہے، تو اس صورت میں تو وہ یہ عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کی جورسڈکشن نہیں ہے، وہ کمیشن نے ہی متعین کرنا ہے، فیکٹ فائنڈنگ انہوں نے کرنی ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کے اگر ٹوٹل آپ آرگومنٹس دیکھیں کورٹ کے اندر تو ان کا یہی ہے
کہ انہوں نے آپ نے کہا کمیشن متعین نہیں کرنا, فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے بغیر بھی کر سکتی ہے عدالت نے. اس 184 میں فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو سکتی, وہ کوسچن آف لا یا پبلک. لیکن جب عدالت کہہ دے کہ مفاد عامہ کا کیس ہے, نہیں بے شک مفاد عامہ کا ہو, لیکن فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو سکتی نا. انہیریٹڈ پاورز ہوتے ہیں, یہ فیکٹ فائنڈنگ, پرنسپلز آف نیچرل جسٹس ہوتے ہیں, جس پہ بہت ساری رولنگز موجود ہیں کہ بھئی عدالت جو ہے انہیریٹڈ پاورز کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیے اس کے اندر وہ صرف وزیراعظم, دیکھیے اس کے اندر صرف وزیراعظم کو آپ وہ ہٹا سکتے ہیں اس بات کے اوپر. آپ کا نظیر موجود ہے ایک پہلے کیس کی گیلانی صاحب نے, جہاں پہ عدالت نے ان کو حکم عدولی کی وجہ سے ہٹا دیا. اس میں بھی اگر ان کی مس ریپرزنٹیشن ثابت ہوتی ہے اور عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ انہوں نے مس ریپرزینٹ کیا, تو پھر ان کو ہٹا سکتی ہے. اور یہی پی ٹی آئی کی بیسٹ بیٹ ہے, کیونکہ اگر وہ کمیشن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر وہ معاملہ شاید 2018 کے الیکشن تک ڈیسائیڈ نہ ہو. پھر تو سب یہی کہیں گے نا کہ وزیر اعظم صاحب کو ہٹانا مقصود تھا, پاناما کی ایلیگیشنز تو پھر ثابت نہیں ہوئی. یہ کیس کوئی پبلک امپورٹنس میں تو نہیں ہو رہا, مقصد تو اس میں وزیر اعظم کو ہٹانا ہی ہے. پبلک امپورٹنس میں آپ کے خیال میں یہ کیس نہیں ہو رہا؟ دیکھیں پبلک امپورٹنس کیس آف کورس پبلک امپورٹنس کا ہے, لیکن لیٹ بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر, کیا جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ان کے لیے تختہ مشق تو وزیر اعظم کی ذات ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ ان کا جمہوری حق ہے. وہ آج مسلم لیگ ریئل اپوزیشن یہی ہے. لوگ کہہ رہے تھے ان کے منسٹر کہ جی یہ مریم نواز صاحبہ کو اب نشانہ بنا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ فیوچر میں ان کا رول ہے. نہیں فیوچر کا رول تو دیکھیں کس نے دیکھا ہے, لیکن اس وقت جو خود دیکھیے ان کا اپنا کیس نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ڈیپینڈنٹ شو کیا. ٹھیک ہے, بھائی بھی ان کو ٹرسٹی شو کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ ایک ایشو تو بن ویری امپورٹنٹ, ویری موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی مریم نواز. وہ اتھورائز سیکریٹری ہے, یہ گویا یہ اپنے اسٹینڈ جو ہے تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ دو مرتبہ جب بات کی گئی سپریم کورٹ کے اندر بھی کی گئی, بتایا گیا کہ زیر کفالت نہیں ہے, ان چیزوں کو بار بار یہ بتا دیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے. یہ باتیں یہ, اور دوسری چیز سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے کیا ڈیسیشن کرتی ہے, یہ ان کا فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اسد اللہ بھٹو صاحب, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, ہمیں لگتا ہے ڈر یوں لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ عدالت شروع ہو کے کہیں واپس اس نقطے پہ آ جائے گی کہ اب ہم کیا کریں. یہ مواد ہے, یہ شواہد نہیں ہے. یہ بحث پہلے بھی ہو چکی جب انور ظہیر جمالی صاحب چیف جسٹس تھے اس بینچ کے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.